آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایک خطاب، ایک گفتگو اللہ کریم صرف ایمان والے نال کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تھوڑے اتے روزہ فرض کیتا گیا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے نا، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جنہوں اللہ تعالیٰ طاقت دیتی ہوگی انہاں اتے حج کرنا بھی فرض ہو جائے۔ صحت ٹھیک ہوئے، پیسہ موجود ہوئے، رستہ امن آلا ہوئے تو حج کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی دلیل نال ثابت ہے جیڑی بڑی مضبوط دلیل ہے، انہوں رد نہیں کیتا جا سکتا، اُدھے وچ کوئی شک و شبہ نہیں کیتا جا سکتا، انہوں فرض آکھدے ہیں۔ تو روزہ اللہ کریم نے فرمایا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تھوڑے تے روزہ فرض کیتا گیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تھوڑے تو پہلے لوگوں تے روزہ فرض کیتا گیا۔ تو روزہ فرض ہے، ان نہیں بے طبیعت آکھے تے پورا کر لیا، طبیعت نہ آکے تو روزہ چھوڑ دیتا۔ لازمی امر ہے، بہت ضروری امر ہے کہ روزہ رکھنا ہے۔ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے صحت دیتی ہوئی ہے، کوئی اس نو پریشانی نہیں صحت دے سلسلے وچ، تو ادھے تے روزہ فرض قرار دیتا گیا ہے، لازمی رکھنا ہے۔ اگر ارشاد فرمایا روزے دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تساں متقی تے پرہیزگار بنو۔ میں کئی دفعہ گزارش کی تھی، مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز دے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیاں بے حیائیاں تو روک دیے۔ اسی نماز بھی پڑھ دے رہیے تے اساڑی روش اوہی ہوئے شیطان دے پیچھے چلنے آلی، ادھا مطلب ہے اسی صحیح پھر نماز نہ پڑھ دے پائے، کیونکہ صحیح نماز جیڑی پڑھی ویندی نا او انسان نو برائیاں تو روک دی۔ اسی نماز بھی پڑھ دے اور پھر بھی برائی تو رک دے نا، تو ادھا مطلب ہے ساڑی نماز اس اجے بھی کوتاہی ہے، کمزوری ہے۔ ورنہ نماز قرآن آکھ رہے ہے کہ نماز ہر برائی بے حیائی کو روک دے۔ اسی طریقے دنال روزے دا مقصد بھی قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ روزے جیڑا روزے رکھتا ہے نا بندہ، وہ متقی تے پرہیزگار بن رہے ہیں۔ روزے دا مفہوم یہ تسی سمجھو، اسی صرف سمجھ دیا کہ روزہ صرف نہ کھانے دا نہ ہے، کہ کوئی چیز کھا دی نہیں بس روزہ ہے، نہیں۔ روزے دا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر گناہ تو اجتناب کرے، کھاوے پیوے بھی نہیں، اپنی خواہش بھی پوری نہ کرے، ادیاں اکھاں دا بھی روزہ ہونا چاہیے، ادھے کناں دا بھی روزہ ہونا چاہیے، ادھی زبان دا بھی روزہ ہونا چاہیے، ادھے سارے جسم دا روزہ ہونا چاہیے، ادھے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئے جیڑی اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی دا باعث ہو۔ اسے واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزے دار ہے لیکن روزے دی حالت وچ او جھوٹ نو چھوڑدا نہیں، روزے دی حالت وچ جھوٹ بولدا ہے، روزے دی حالت وچ جھوٹ تے عمل کردا ہے، روز میں اللہ نو ادھے بکھے پیاسے رانے دی کوئی ضرورت نہیں۔ اس واسطے روزے دا مفہوم ذہن وچ رکھ کے روزہ رکھنا ہے
کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اسی پورے جسم کا روزہ رکھنا ہے، کوئی چیز کھانی پینی بھی نہیں، کوئی زبان نال غلط جملہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی دی غیبت نہیں کرنی، گلہ نہیں کرنا، کنا نال کوئی برا کلام نہیں سننا، غیبت نہیں سننی، کنا دے نال کسی دی پیچھے جڑے لوگ گلاں کردے نے وہ نہیں سننیا۔ اسی طرح لوگ بعض اوقات روزہ رکھے ہوندے تے ٹیپ ریکارڈ لا کے موبائل لا کے گانے سن دے پے ہوندے، وہ روزہ نہیں ہوندا۔ روزے دا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے جسم دا روزہ رکھے، اور پھر او دا فائدہ یہ اسی فرمایا لعلکم تتقون، تساں پرہیزگار بن گئے۔ جس ویلے انسان اللہ تعالیٰ دی حلال کردہ چیزاں کھانا ساڑھے واسطے اللہ نے حلال کیتا ہے، لیکن اس فرمایا روزیاں وچ نہیں کھانا، اسی سارا دن منہ بند رکھ دیاں، کوئی چیز نہ کھان دے، حلال چیز ہے نہ کھان دے، کوئی سانو ویکھ بھی نہیں رہا ہوندا اسی وہ استعمال نہ کر دے، سخت پیاس بھی لگی ہوندی ہے اسی پانی نہ استعمال کر دے، کس وجہ تو کہ ساڈا رب تو سانو ویکھ رہا ہے، اساں اودے واسطے روزہ رکھے ہوئے ہے، او سانو ویکھ رہا ہے۔ تو جس ویلے بندہ اس کیفیت وچ کہ حلال چیزاں اللہ دے حکم نال چھوڑ دیتی ہیں، ایک پورا مہینہ مشق کر سی تو یقیناً اگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے سی 11 مہینے، جس ویلے بھی وہ کوئی کوتاہی کرن لگ سی سوچ سی کہ میرا رب میں نے ویکھ رہا ہے، میں ایک غلط کم نہیں کر۔ اس واسطے روزے دے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کی چند حضور نے فرمایا نماز پڑھو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تنجحو دا لفظ آتا ہے، اور فرمایا زکوٰۃ دیو تفلحو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، دنیا وچ بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت وچ بھی کامیاب ہو جاؤ، اور فرمایا روزہ رکھو، روزہ رکھو تاکہ تسی صحت مند بن جاؤ۔ روزہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ ساڑھے تے کو بوجھ ہے، اللہ دے محبوب فرمایا روزے رکھو اللہ تھانو صحت عطا فرمائے، فرمایا سومو تسہو، فرمایا روزے رکھو تسی صحت مند ہو جاسو، اور فرمایا سافرو سفر کرو یعنی محنت مزدوری کرو، باہر نکلو چلو پھرو، محنت کرسو تو اللہ تعالیٰ تھانو مال عطا فرماسی، غنیمت عطا فرماسی۔ تو یہ حضور دے ارشادات نے، حضور فرمایا روزہ رکھسو اللہ تھانو صحت بھی عطا فرما دے، اور ایک حدیث پاک کی حضور نے فرمایا ہر چیز دی زکوٰۃ ہوندی ہے، ہر چیز دی زکوٰۃ ہوندی ہے، یعنی اودے وچوں اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ جیڑی بھی اللہ نے نعمت دیتی ہے اودے وچوں کچھ حصہ انسان اللہ دے رستے تے پیش کرتا ہے۔ جس طرح مال دی زکوٰۃ ہوندی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تھانو رزق دی فراواں نعمت دیتی ہے، فرمایا سال گزرے تو بعد تو تسی 40واں حصہ ادا کردا ہے، اگر وہ سونا چاندی موجود ہے، تسی کاروبار کردے ہو، تجارت کردے ہو، جو کچھ سال تو بعد موجود ہے ادا حساب کر کے 40واں حصہ اللہ دے نا تے ادا کردا، اس نو زکوٰۃ آکھیا ویندا ہے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ دتی کرو تاکہ تھوڑے مریضاں نو اللہ شفا دے دے، فائدے نے یہ جتنے اللہ نے حکم دیتے نا، نماز دا، روزے دا، زکوٰۃ دا، حج کرنے دا، یہ جس ویلے انسان انہاں تے عمل کردا ہے نا اودے ذاتی فائدے بھی ہوندے نا، اللہ بھی راضی ہوندا ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہوندا ہے، اور انسان نو ذاتی طور تے بھی فائدہ ہوندا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز دی زکوٰۃ ہوندی ہے، اور جسم دی جڑی زکوٰۃ ہے وہ انسان دا روزہ ہے، جسم دی گویا زکوٰۃ نکلدی، صحت بھی مل ویندی ہے، اللہ دے رستے تے بندہ کھاندا نہیں اودے حکم دے مطابق، پیندا نہیں اودے حکم دے مطابق، اس دے حکم دے مطابق ہر برائی تو رک کر آندا ہے نا، جس ویلے اللہ تعالیٰ گویا اودی اے جسم دی زکوٰۃ قبول فرمانا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس یعنی رمضان المبارک دیا پہلا عشرہ حضور فرمایا رحمت دا دہاقہ ہے، پہلا دہاقہ رحمت دا دہاقہ ہے، دوسرا ارشاد فرمایا مغفرت دا دہاقہ ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پہلے اشرے وچ رحمت دا نزول کثرت نال ہوندا ہے، دوسرے اشرے وچ اللہ لوگاں دی مغفرت فرما دیندے، اور تیسرا اشرا جڑا آخری دا دیہاڑے ہوندے، حضور فرمایا اتکم من النار، اللہ لوگاں نو دوزخ دی اگ تو نجات عطا فرما دے. اور پھر فرمایا کہ اس مہینے دے اندر ایک رات اللہ کریم نے ایسی بنا دیتی کہ جڑا خوش نصیب اس ایک رات دے اندر عبادت کردا ہے، اس کو اللہ تعالی 1000 مہینہ تو افضل عبادت دا ثواب عطا فرماتا. اور فرمایا جڑا شخص اس بابرکت رات دے اندر محروم ہو گیا وہ ہمیشہ واسطے محروم ہو گیا. اس واسطے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے دی آمد تو پہلے اس مہینے دی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ نو شوق دیوایا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا، اے میرے صحابہ یہ اتنا بابرکت مہینہ تھاڑے کول آ رہا ہے کہ ادھے اندر اگر کوئی شخص فرضی مثلا تسی کوئی فرض ادا کر دے ہو، نماز فرض ہے میں دسی نا، نماز پڑھ دے ہو تسی ایک فرض ادا کر دے ہو، اللہ 70 فرائض دا ثواب عطا فرما دے. تسی زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ اس مہینے وچ ادا کر دے ہو، اللہ کریم 70 زکوٰۃ دا ثواب عطا فرما دے. اور فرمایا جڑا بندہ اس مہینے وچ نفلی نماز پڑھدا ہے، نفلی نماز پڑھدا ہے اس ماہ مقدس وچ، اللہ تبارک و تعالی انہوں فرضاں دا ثواب عطا فرما. فرضاں والے دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا گیا، نفل والے نوں فرضاں دا ثواب دے دیتا گیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے، خود روزہ رکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نوں 2 خوشیاں عطا فرما دے. جڑا انسان یہ روزے رکھدا ہے نا، بابرکت مہینے دی عزت احترام کردیاں اللہ دا حکم سمجھدے ہویا روزے رکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نوں 2 خوشیاں عطا فرما دے. ایک خوشی تو فرمایا جس ویلے وہ روزے دار روزہ کھولدا ہے نا، جس ویلے انہوں وہ روحانی خوشی نصیب ہوندی ہے. تسی خود محسوس کر دے اس ویلے ساتھی روزہ رکھ دے، وہ جس ویلے روزہ چھوڑ دے نا بندہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دا ایک فرض پورا کر لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ روحانی طور تے انسان کی خوشی عطا فرما دے. تے دوسری خوشی کس ویلے ملنی؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس ویلے روزے داراں نوں اللہ اپنے دیدار دا شرف عطا فرما دے. روزے داراں نوں اللہ تعالیٰ اپنی زیارت دا شرف عطا فرما دے. اور حضور نے ایک حدیث پاک وچ فرمایا کہ جس ویلے روزہ دار روزہ رکھدا ہے نا، دن دا پچھلا ٹائم آندا ہے، اودے میدے وچ بو پیدا ہوئے دیئے، بو وچ بھی بو آندی ہے، لیکن اللہ نو کتنا محبوب ہوندا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا او جڑی اودے منہ دی بو ہوندی ہے نا، اللہ دے نزدیک کستوری نالوں بھی زیادہ محبوب ہوندی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رضا دا گویا اظہار کر دے پہن کہ میں نے وہ بندہ کتنا پیارا لگتا ہے. ایک حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، فرمایا روزہ میری خاطر ہے تے ادی جزا بھی میں خود عطا فرما سکتا. روزہ میرے واسطے ہے تے ادی جزا بھی میں خود عطا فرما سکتا. میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں، دے نال تھانوں دا مفہوم سمجھ آوے. قیامت دہاڑے ایک بندہ بہت ساری نیکیاں لے کے آسی، لیکن لوگ آویسن کہ اس ساڑے نال ظلم زیادتی کیتی، سانو اج بدلہ دیتا جاوے. کسی بندے دا کرایہ نہ دیتا، کسی کو مزدوری کرائی تے مزدوری پوری نہ دیتی. یعنی لوگ اس قسم دے ظلم زیادتیاں کر دے. اپنی بہناں دا حصہ کھا گیا، اپنے رشتہ داراں دا حصہ کھا گیا، یتیم بچے بعض اوقات رہ ویدن، چاچا انہاں دا حصہ کھا ویدا ہے. اس طرح جتنے بھی انسان لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کر دے نا، قیامت والے دہاڑے ہر چیز دے بارے سوال ہونا ہے، پوچھیا جانا ہے. اللہ فرماسی بندے آ ویسن یا اللہ دنیا وچ میں دے کول بدلہ نہ لے سکا، یہ طاقتور ہے، اس نے میرے کول مزدوری کرائی تو اس نے مینوں پوری مزدوری نہیں دیتی،
اس نے میرے کو رکشے تے کام کروایا تو اس نے میں مزدوری نہیں دیتی. مطلب ہے جو بھی انسان دا حق ہے تے کوئی اسے دا حق مار لیدا ہے، مار گندا ہے حق، وہ آ ویسی قیامت والے دیہڑے آکسی کہ میرا حق دیتا جائے. وہ تو عدل والا دہاڑا ہونا ہے. پھر پیسے تو ہونے کو نہیں، کتھوں ادا کر سی. حضور فرمایا ہے اس بندے دیاں نیکیاں اللہ تبارک و تعالی جڑا بہت ساری نیکیاں نمازاں روزہ زکاتاں لے کے آیا ہے نا، اس بندے نو اودیاں نیکیاں دے دیتیاں ویسے. دوسرا بندہ آسی پھر کچھ نیکیاں اس نو دیتیاں ویسے، حتیٰ کہ وہ ساری نیکیاں تو خالی ہو ویسے. بڑیاں نمازاں روزے کر کے آئے لیکن اللہ دی مخلوق نال زیادتیاں کرتا رہا، ساریاں نیکیاں تو فارغ ہو ویسے. ایک بندہ پھر آ ویسے حضور فرمایا یا اللہ میرا بھی اس نے میرے نال بھی ظلم کیتا، آج میں نے انصاف دیتا بنی. ہوں دی نیکیاں بھی ختم ہو گئی. اسی واسطے حضور فرمایا سب تو بڑا مفلس غریب وہ ہے کہ بڑیاں نیکیاں قیامت لے کے آسی لیکن جس ویلے ساری نیکیاں اودیاں لوگوں تے تقسیم ہو ویسے وہ کنگال ہو ویسی، اودے کول کچھ بھی باقی نہیں رہا. پھر ایک بندہ آ ویسی یا اللہ میرے نال بھی زیادتی اس کی تھی، میں نے بھی حصہ دیتا جا. تو ہن اودیاں نیکیاں ختم ہو گئی. ہن کی ہو سی؟ اللہ فرمائے سی اس جڑے ہے نا مظلوم ایدے جڑے گناہ ہیں نا ہن او ایدے نام اعمال درج کر. نیکیاں بڑیاں لے کے آیا لیکن اللہ دی مخلوق نال ظلم زیادتی کردا رہا تو پھر اس نیکیاں ساریاں تقسیم ہو ویسے. آخر تے اللہ فرماسی ایدے گناہ ایدے نہ لا دیو، ہن یہی بدلہ ہو سکتا ہے. لیکن حضور فرمایا اللہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی. علماء فرمایا کہ اللہ فرمایا نا روزہ میرے واسطے دی جزا میں عطا فرمایا ادھا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے ساریاں نیکیاں تقسیم ہو سن لیکن روزہ تقسیم نہ ہو سی. اللہ فرمایا ادھی جزا میں خود عطا فرمایا. اتنی بڑی شان ہے روزے دی. حضور فرمایا اللہ تعالیٰ نے روزے داراں واسطے ایک جنت دا دروازہ مقرر فرمایا، اس نو ریان آکھیا جاندا ہے. حضور فرمایا جیڑا بندہ روزے دار ہو سی او اس دروازے وچ داخل ہو سی، اور پھر جس ویلے روزے دار سارے داخل ہو ویسے دروازہ بند کر دیتا ویسی اس دروازے چ ہور کوئی بندہ داخل نہ ہو سی. تو اتنی حضور نے روزے دی فضیلت وچ بہت ساری حدیثاں بیان فرمائیاں. حضور فرمایا کہ قیامت جس ویلے رمضان شریف دا بابرکت مہینہ آندا ہے اللہ سرکش شیطاناں نو جکڑ دیندا ہے، شیطان جکڑے ویندے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت دے دروازے کھول دیندے نے، دوزخ دے دروازے بند کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تے سارا اہتمام کیتا کہ میرے بندے جنت ہوئی داخل ہو جاویں عمل کر کے. اسی واسطے ایک حدیث پاک وچ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین. صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ یہ کیڑی گل تے آمین فرمائندے پہ ہو، کون دعا کر رہا ہے؟ حضور فرمایا جبریل دعا کر رہے ہیں میں آمین آتا. وہ دعاواں کی ہیں غور نال سنو. اللہ مینوں بھی اور سارے انو خیر دے کماں دی توفیق عطا فرمائے. حضور فرمایا جس بندے نو رمضان دا مہینہ ملے تے اپنی بخشش نہیں کرا سکیا، جبریل آکھے وہ خائے بخاسر ہوئے تے میں آکھے آمین. دوسری باری میں آمین آکھیا، جبریل آکھیا کہ یا اللہ جس بندے نو بڈھے والدین ملن تے او انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا وہ بھی خائے بخاسر ہو. گویا انسان نو چاہیے کہ اگر والدین وچوں کوئی بڈھا مل ونجے، والد ہوئے والدہ ہوئے زندہ نے، تسی انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، مجھے حدیث سے لفظ یاد نہیں پہ آندے. حضور نے ارشاد فرمایا تھاڑیاں ماواں دے قدماں تلے تھوڑی جنت موجود ہے. یعنی مطلب ہے کہ انہاں دی تسی خدمت کر سو تو اللہ تھانو جنت عطا فرما سکے.
میں ایک بزرگ دا واقعہ پڑھیا، انہوں نے صبح نا ایک شاگرد آکھن لگا حضور میں راتی خواب وچ ویکھیا ہے آپ نو تے آپ دی داڑھی وچ موتی گردے پئے۔ انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے، اُدی وجہ ہے کہ میں رات نو اپنی والدہ دے پیر اپنی داڑھی نال صاف کیتے، اس وجہ سے شاید اللہ میں نے شان دیتی ہو۔ اس واسطے اگر حضور فرمایا بڈھے والدین ملن تے بندہ انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ بھی خائب و خاسر ہوئے، حضور فرمایا آمین۔ اور تیسرا حضور فرمایا جدے سامنے جبریل آکھیا حضور آپ دا اسم گرامی آوے، حضور دا نام بندہ سنے تے درود نہ پڑھے وہ بندہ بھی خائب و خاسر ہوئے۔ اس واسطے حضور دا اسم گرامی آوے تو پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پاک پڑھیا کرو۔ تو میں عرض کردہ پیاس کہ یہ بابرکت مہینہ زندگی وچ اللہ نے عطا فرمایا ہے، لوگ تے انتظار کر دیں پہ رمضان کس ویلے آسے، اتنا بابرکت مہینہ، اور پھر مخصوص چند دیہاڑے، زیادہ ہی نہیں، 3 دیہاڑے دیر ہی نہیں لگتی، مہینہ گزرتا پتہ نہیں چلتا، کہ انسان نو فائدہ کتنا ہوتا ہے، ثواب کتنا ملتا ہے، انسان کی صحت بھی اچھی ہو ویندی ہے، اللہ بھی راضی ہو ونجے، اللہ دا رسول بھی راضی ہو ونجے، تو پھر اس تو وڈی ہور کیڑی نعمت چاہیے۔ اس واسطے میں سارے دوستوں نے گزارش کرسا رمضان المبارک کا مہینہ کل شروع ہو جاوے یا پرسوں شروع ہو، ویسی کوشش کرے ہے چھوٹے موٹے کماں دی وجہ تو یہ نہیں کرنا میں روزہ چھوڑ دے وہاں۔ حضور فرمایا ایک روزہ بندہ چھوڑ دے نا، ایک روزہ، غور نال سنیا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے اس سارے توفیق دے وے۔ حضور فرمایا ایک روزہ چھوڑ دے نا، ایک روزہ کسی عذر تو بغیر، یہ من ان سارے کو روزے نہیں رکھ دے، کھٹی کھٹی انہیں خیری میری انہیں انجی بس روزہ نہیں رکھ دے۔ روف میں ایک روزہ رہ گیا ہے نا تو تساں ساری زندگی اُتے بدلے چ روزے رکھ دے ہو، اس پہلے ایک رمضان والے روزے دا برابری بات ہی نہیں ہوں۔ اتنی فضیلت ہے جس مہینے دی کہ ایک روزہ چھوڑیا ساری زندگی روزہ رکھے، لیکن وہ فضیلت پھر بھی حاصل نہیں ہونی، تو اس مہینے پھر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں نو بھی تساں سارے انو رمضان المبارک دے احترام دی توفیق عطا فرماوے۔ روزے رکھے ہے جنہوں اللہ تعالیٰ، میں حدیث بیان کی تھی، حضور فرمایا روزے رکھو صحت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ میں نو اور تساں سارے انو رمضان شریف دی قدر کرن توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔